شیخ ویسے تو آپ کا تفصیلی تعارف ماشاءاللہ موجود ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آپ کا شیخ بدی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہا، لیکن پھر بھی ضمنی طور پہ تھوڑا سا آج کے پروگرام میں بھی آپ بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا تعلق آپ رہا، کس طرح ان کے ساتھ آپ کی نسبت ہے۔ اصل میں جب اہل حدیث ہوا صحیح، تو چونکہ میرے خاندان والے لوگ سب کے سب حنفی اور بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو اہل حدیث ہونے کے بعد بہت سارے مصائب اور تکالیف کا سامنا ہوا۔ صحیح، پھر اللہ کی حکمت اور قدرت کہ مولانا محمد یحییٰ شرق پوری رحمہ اللہ وہ تبلیغی جماعت لے کر کے اکاڑا تشریف لائے، جو حافظ مسعود عالم صاحب کے والد محترم۔ گرامی، صحیح، ماشاء اللہ، ان سے تعلق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بہت زیادہ شفقت کی، ماشاء اللہ، صحیح، تو پھر ایسا تعلق پیدا ہوا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گئے، ہم محنت کرنے لگے۔ ان کی وساطت سے پھر حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوا۔ ماشاء اللہ، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ نے تبلیغی حوالے سے تعارف کروایا اکاڑا کی ایک نامور شخصیت جو کہ اکاڑا شہر کے اور پھر ضلع کے جمعیت کے امیر ماشاءاللہ بنے، کہ چودھری عبدالحق صاحب، آپ ان سے جا کے ہمارے حوالے سے ملے کہ ہماری جماعت میں تبلیغ میں ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے، آج کل وہ یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہے۔ تو ان کے حوالے سے میں نے جا کر کے ان سے ملاقات کی، تو دوبارہ سے وہ اس تبلیغی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، پھر ہمارا شوق، جذبہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے انہوں نے ہمیں غائبانہ طور پر ہمارے استاد محترم علامہ سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ تعارف کروایا۔ شوق پیدا ہو گیا ملنے کا بہت زیادہ۔ تو میں ان دنوں میں جامعہ سلفیہ میں پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شیخ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن 78 کی بات ہے، کیونکہ میں 76 کے آخر پہ حدیث ہوا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو 78 میں نے وہاں داخلہ لیا، وہ بھی مجھے داخلہ مولانا محمد یحییٰ شرق پوری رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ، صحیح۔ وہاں میں پہلی کلاس کا طالب علم تھا۔ تو ہمارے اکاڑا میں مدرسہ دارالحدیث کے ناظم مولانا محمد عبداللہ یوسف رحمہ اللہ، بعد میں ان سے قرابت داری ہو گئی، وہ میری اہلیہ کے حقیقی ماموں ہیں۔ انہوں نے ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کا ایک تبلیغی پروگرام دارالحدیث میں رکھا۔ مجھے وہاں انہوں نے بطور خاص اشتہار بھیجا۔ صحیح۔ جب میں نے وہ اشتہار دیکھا تو میں پروگرام میں شرکت کے لیے آ گیا۔ جب میں شرکت کے لیے اکاڑا آیا، ان کی تقریر سنی، تو چودھری عبدالحق صاحب کو میں نے کہا کہ چلیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یار وہ تو بڑے لینڈ لارڈ آدمی ہیں، اچھا، پیر ہیں، تو کیسے ملاقات کریں؟ ماشاء اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں آپ کا تعارف کرواؤں گا کہ آپ ہماری جماعت کے امیر ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ میرا تعارف کروا دینا کہ یہ نیا حدیث ہوا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ گئے، شیخ صاحب جو ہیں وہاں لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، ہمیں دیکھ کر کے، حالانکہ بزرگ تھے، داڑھی سفید تھی، تو یکدم بڑی تیزی کے ساتھ فل ایکشن میں چارپائی سے اٹھ کر کے ہمیں گلے ملے۔ ماشاء اللہ۔ ان کا یہ معانقہ، ان کی یہ تواضع اور پرجوش انداز سے ملنا، اس نے ہمیں بڑا متاثر کیا۔ اچھا، تو میں نے کہا یہ چودھری عبدالحق صاحب ہماری جماعت کے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ برخوردار نیا حدیث ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد
ہم نے کہا جی ہم آپ کے پاس سندھ آنا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے، تو اپنا ایڈریس بتا دیں۔ انہوں نے کہا میرا ایڈریس، میرا نام لکھو، سندھ لکھ دو، چٹھی بھیج دو چاہے۔ سندھ لکھ دو بس۔ ہاں ویسے ہی ہم نے کیا، وہ خط پہنچ گیا ان کو۔ انہوں نے تو فوراً جواب دے دیا، لیکن میری والدہ چونکہ پڑھی ہوئی نہیں تھی سوائے قرآن مجید کے، وہ لیٹر آیا تو انہوں نے کہیں، وہ میز پوش ہوتے تھے اس وقت، جی جی کپڑا بچھایا ہاں جاتا، جی ہاں جی وہ اپنی طرف سے انہوں نے لیٹر جو ہے سنبھال کر کے وہ نیچے رکھ دیا میز پوش کے۔ وہ 3-4 ماہ گزر گئے، میں فیصل آباد سے آیا، دیکھا ایسی، والدہ نے کہا یہ میز پوش دو، میں دو دوں، میں نے اٹھایا تو نیچے سے لیٹر نکلا۔ میں نے پڑھا، ان کا جواب تو فوراً آ گیا تھا۔ خیر میں نے ان کو واپسی جواب لکھا کہ آپ کا لیٹر تو آ گیا ہے، یہ معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں تاخیر سے جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ اب میں ساہیوال آ رہا ہوں 29 مارچ کو، یہ 79 کی بات ہے، تو آپ وہاں ملاقات کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم وہاں گئے، تقریر سنی، ملاقات کی، پروگرام طے ہو گیا۔ اس طے شدہ پروگرام کے مطابق پھر ہم سندھ گئے تو 1 ہفتے کے لیے تھے کہ شیخ کے پاس 2 دن رہیں گے، پھر حیدرآباد، کراچی سیر کریں گے، سمندر دیکھیں گے، واپس آ جائیں گے 1 ہفتے میں۔ لیکن شیخ کی شفقت، محبت، خلوص، ان کا اخلاق 1 ہفتہ میں ہمیں وہیں صرف ہو گیا۔ ہمیں جلسوں پہ لے جاتے ساتھ۔ سندھی زبان تو پوری نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو مضمون بیان کرتے تو عمومی طور پہ توحید و سنت ہی بیان کرتے تھے۔ قرآن کی آیات پڑھتے، حدیث پڑھتے، اس سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد پھر ہم حیدرآباد گئے، 2 دن وہاں ٹھہرے ہم، پھر کراچی چلے گئے، وہاں جا کر کے 4-5 دن رہے، پھر ہم واپس آئے شیخ صاحب کے پاس، پھر وہ ہمیں پروگراموں پہ لے جاتے رہے۔ پھر واپسی ان کا پروگرام تھا ڈیرہ غازی خان کا، تو ہمیں کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو۔ ہم واپسی ملتان تک ان کے ساتھ آئے، پھر ڈیرہ غازی خان گئے، وہاں سے پھر واپس ملتان آئے، شیخ صاحب سندھ چلے گئے، ہم اکاڑا آ گئے۔ تو یہاں سے ہمارا آغاز ہوا تعلق۔ ماشاء اللہ۔ تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی آپ جب پنجاب میں تشریف لائیں تو آپ ہمیں ضرور بتا دیا کریں، تو چلو ملاقات ہو جایا کرے گی۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب رحمہ اللہ نے باقاعدگی سے جب بھی پنجاب میں آنا اطلاع دے دینا، جاتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ سال بھی نہیں گزرا ہوگا تو پھر میں باقاعدہ طور پر ان کے پاس ماشاء اللہ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ چلا گیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہ سن 80 میں ان کے پاس میں رہا 1 سال۔ اس دوران میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے یہاں پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد آنا چاہیے، تاکہ باتوں کو سمجھ سکوں۔ چونکہ باضابطہ ان کے پاس کلاسز کا ایسا سلسلہ نہیں تھا، مدرسہ تھا ان کا تو وہاں شیخ پڑھاتے نہیں تھے۔ گو میں وہاں پڑھتا رہا کچھ کتابیں، مولانا محمد قاسم خاص خیلی ہوتے تھے، شیخ کے ساتھی تھے شروع سے، ساری زندگی انہوں نے ان کے ساتھ گزار دی، بڑے فاضل آدمی تھے۔ تو یوں ان سے استفادہ کیا، لیکن اس سال میں جو کچھ میں نے سیکھا وہ اصل میری بیس ہے، بنیاد ہے کہ شیخ کے پاس استفتاء آتے، وہ مجھے کہتے یہ کتابیں نکالو، یہ لاؤ، یہ حوالہ ڈھونڈو، یہ لکھو، املا مجھے کرواتے۔ تو سال بھر جو ہے میں املا کرتا رہا۔ اس سال میں پورے میں نے ان سے صرف عربی کا معلم کا پہلا حصہ پڑھا۔ چھوٹا سا کتاب چاہے، ہاں بالکل چھوٹا سا، لیکن فوائد بہت زیادہ ہوئے، کچھ عربی بھی تھوڑی بہت بولنی سیکھ لی مطلب۔ پھر میں واپس آ گیا پنجاب 1 سال بعد، تو یہاں آ کر کے مدرسہ دارالحدیث میں نے 4 سال پڑھا۔ آخری سال پھر میں 149 EB مولانا محمد عبداللہ
چھتوی رحمہ اللہ کے پاس بخاری پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہیں شیخ محمد بن عبداللہ شجاع آبادی تھے, ان سے میں حافظ نے اللہ. صحیح مسلم پڑھنا شروع کیا. لیکن اس وقت گاؤں کا ماحول تھا اور ان کے ہاں واش روم وغیرہ نہیں تھے, تو ہم شہر کے مطلب کہ رہنے والے لوگ, تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا باہر جانا. پھر میں مجبور ہو کر کے لاہور آ گیا. ویسے شیخ صاحب نے بہت زور لگایا, بڑی کوشش کی شجاع آبادی صاحب حافظہ اللہ کے تھرو کہ تم نہ جاؤ. مانوس تھے, پرانا تعلق تھا اکاڑے کے حوالے سے, پھر یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا شیخ بدی سے تعلق ہے کتب کے حوالے سے. میں نے کہا یہ میری مجبوری ہے. بہرحال میں پھر لاہور چینیا والی میں آ گیا, علامہ صاحب کے ادارہ میں. یہاں میں نے 1 سال بخاری شریف اور دیگر کتب جو تھی وہ پڑھی اور سند فراغت لی. علامہ صاحب رحمہ اللہ نے سن 80 میں مجھے وہاں حیدرآباد میں دیکھا. شیخ صاحب رحمہ اللہ اس وقت مارکیٹ روڈ ہے, وہاں پر سالانہ 3 روزہ کانفرنس کرواتے تھے. تو ریکارڈنگ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی تھی, ٹیپ ریکارڈر میں. ہاں ٹیپ ریکارڈنگ. تو علامہ صاحب بڑے ذہین آدمی تھے, بہت ذہین آدمی تھے, دور اندیش. وہ اسٹیج پر آئے, آ کر کے وہ صوفے پر بیٹھے, تو ان کے ساتھ ہی میں نیچے بیٹھا ہوا اسٹیج پہ ریکارڈنگ کر رہا تھا. تو ایسے لوگوں کو بڑی نظر رکھتے تھے کہ کام کا آدمی ملے اس کو ساتھ ملایا جائے. مجھے دیکھ کے پوچھنے لگے, میری وضاحت سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں سندھی نہیں ہوں, مہاجر بھی نہیں ہوں. پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا. کہاں سے؟ میں اکاڑا سے. یہاں کیسے آئے؟ شیخ بدی کے پاس پڑھتا ہوں. کہنے لگے تم پنجاب آؤ تو مجھے ملنا. میں ان معاملات میں سست ہوں. خیر میں پنجاب آیا, پھر وہ دارالحدیث میں پڑھنا شروع کر دیا اکاڑا میں. تو اسی دوران میں جب میں مکتبہ قدوسیہ پہ کتابیں خریدنے آتا تھا, گرمی کا موسم تھا, تو مکتبہ قدوسیہ پہ میں موجود تھا. تو علامہ صاحب نے نئی گاڑی لانسر خریدی تھی, مارکیٹ میں پہلی مرتبہ آئی تھی. قدوسی صاحب سے بڑا ان کا پیار تھا, تعلق تھا, بڑے گہرے مراسم تھے علمی اعتبار سے, جماعتی اعتبار سے, اور یہ خاص ان کے معتمد ساتھی تھے. مجھے دیکھا, کہنے لگے تم آئے نہیں ملنے, کب آئے؟ میں بتایا. مجھے اسی وقت گاڑی میں بٹھایا گھر لے گئے, شادمان. وہاں کھانا کھلایا دوپہر کا, ساتھ لسی, بڑا پرتکلف کھانا تھا, 2-3 ڈشیں تھیں. بس وہ مجھے کہنے لگے ہمارے پاس آ جاؤ, پڑھو بھی اور کام بھی کرو. میں نے کہا جی ابتدائی تعلیم ہے, مکمل کر کے آ جاؤں گا. اس کے بعد پھر وہ میرے پیچھے رہے, مطلب کہ لگے رہے. اکاڑا میں بھی آئے 2 مرتبہ. اس کے علاوہ کسی پروگرام میں شرکت کرتے تو اس وقت بھی کہتے. پھر میرے اساتذہ تھے چھتوی صاحب اور شیخ عبدالرشید راشد ہزاروی, ان سے بھی کہا اس کو میرے پاس بھیج دو, وہاں پڑھے, ہمارے ساتھ کام کرے. وہ اللہ کی حکمت قدرت, پھر میں ویسے ہی آخر میں یہاں آ گیا. یہاں سے جب فارغ ہوا تو پھر علامہ صاحب نے قدوسی صاحب سے کہا, میں ان کے ساتھ گیا وہ اپنی سند پہ دستخط کروانے کے لیے. تو کہا اسے پوچھو اب کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا فارغ ہوں, میرے پاس آئے کام کرے. قدوسی صاحب نے بھی کہا بھی آؤ کام کرو, ٹھیک ہے. پھر ان کے ادارہ ترجمان السنہ میں ایز اے ریسرچر میں کام کرتا رہا. ان کی شہادت کے بعد دوبارہ میں شیخ بدی کے پاس پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہاں جانے کے بعد پھر باقاعدہ طور پر کچھ کتابیں ان سے شروع کیں. ایک تو صحیح بخاری, سراجی پڑھی وراثت میں, نزہۃ النظر ابن حجر کی ان سے پڑھی. شاہ صاحب سے؟ ہاں جی, شاہ صاحب. کچھ اور بھی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی. رسمی طور پہ پڑھی یا پھر کوئی ذاتی طور پہ وہ آتے جاتے پڑھا دیتے؟ نہیں, رسماً باقاعدہ طور پر, مطلب کہ صحیح ہے. ٹائم تھا, میں ان سے بات چیت کر کے گیا تھا کہ میں نے پڑھنے کے لیے آنا ہے. چونکہ میرے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق پیدا ہو چکا تھا, بڑی شفقت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. تو بس وہ میں چونکہ اس دوران میں کافی ٹائم بھی گزر چکا تھا, تو جب بھی پنجاب آتے اکاڑا ضرور تشریف لاتے.
ہمارے پاس ٹھہرتے. بس پھر وہ رہا دوران قیام، پھر ان کے حکم سے ہی میں نواب شاہ میں چلا گیا، خطابت کرتا رہا. وہاں سے مجھے حیدرآباد بھیج دیا انہوں نے خطابت کے لیے، اردو میں. اردو میں. ویسے میں داعیہ تھا، میری ذمہ داری تھی گوٹھوں میں، دیہات میں دعوت کا کام کرنا. تو اس طریقے سے شیخ کے پاس یہ وقت گزارنے کا موقع ملا.